یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرا جائے، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے کہا یہ کام کرو گے تو جنت دیں گے، یہ کام کرو گے تو جہنم دیں گے۔ ہم اللہ کے حکم کے مطابق ان کاموں کو کریں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جائیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ ورنہ اللہ تھوڑی آسمان پر سے زمین پر آ کر کہے گا لو میں آ گیا ہوں اب ڈرو، مجھے دیکھ کر بھاگو۔ جانتے ہو تقوی کتنی چیزوں میں کیسے ہونا چاہیے؟ قول میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے گھما پھرا کر بات نہیں کرنا چاہیے، آپ اگر کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمانوں والو اللہ سے ڈرو، اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو۔ درست بات سمجھتے ہیں نا؟ پوچھنے والے کے مطابق، گھما پھرا کر بات نہیں کریے۔ مثلا جرجیت صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جرجیت صاحب کل آپ کہاں تھے، صبح آپ کہاں تھے، اور میں اس کو بتانا نہیں چاہتا کہ میں کہاں تھا، تو ہم کو یہ کہنا چاہیے آپ کو کیا مطلب، میں کہیں بھی تھا، میں نہیں بتا سکتا آپ کو، بات ختم ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن جرجیت صاحب ناراض نہیں کرنا چاہتے آپ کو، آپ نے پوچھا مولانا کل آپ کہاں تھے، میں نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے۔ جھوٹ تو نہیں ہے، بات تو صحیح ہے۔ ارے میں کہیں بھی تھا تو زمین کے اوپر تھا یا آسمان کے نیچے تھا، تو دیکھا جائے تو بات تو میں نے بالکل صحیح کہی ہے، لیکن یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ پوچھنے والے کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ میں زمین کے اوپر تھا اور آسمان کے نیچے تھا۔ وہ پوچھنے والا یہ نہیں جاننا چاہتا کہ آپ زمین کے اوپر تھے کہ آسمان کے نیچے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، وہ جگہ جاننا چاہتا ہے، وہ محلہ جاننا چاہتا ہے، وہ بستی جاننا چاہتا ہے، وہ علاقہ جاننا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں بتانا آپ صاف کہیے کہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن آپ یہ تو مت کہیے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے۔ ایک پولیس کچھ مولانا کو ڈھونڈ رہی تھی، اور اسی مولانا سے پوچھ رہی ہے کہ تم نے، مان لیجیے اس کا نام جمیل تھا یا اشفاق تھا، اسی سے پوچھ رہی ہے کہ تم نے جمیل صاحب کو دیکھا، اور جمیل وہ خود ہیں۔ اب وہ 2 قدم ادھر ہٹ گئے، وہاں سے یہاں آ گئے۔ پولیس والوں سے سوال کرتے ہیں ابھی کیا جی آپ نے کیا پوچھا؟ ارے میں نے پوچھا آپ نے جمیل صاحب کو دیکھا؟ مولانا صاحب کہتے ہیں ہاں ابھی تو یہاں تھا۔ وہی 2 قدم ہٹ گئے اور کہنے لگے ابھی تو یہاں تھا۔ اب پولیس والوں نے سوچا ابھی تھا، یہی کہیں ہوگا، چلو پکڑو پکڑو پکڑو، ان کو چھوڑ کے وہ آگے بڑھ گئے۔ دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، ابھی تو یہی تھا، یہ خود ابھی وہی تھے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس نے جس جمیل کے بارے میں پوچھا وہ میں ہی ہوں۔ تو آپ کہیے کہ صاحب ہاں مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں، یہ ایک صحیح بات ہے، لیکن آپ یہ کہہ کر کنفیوز کیوں کر رہے ہیں ابھی تو یہی تھا؟ تو یہ بات آپ کی صحیح تو ہے لیکن درست نہیں ہے، اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ درست بات کیجئے۔ آپ کسی کو گھما پھرا کر بات مت کیجئے، کسی سے گھما پھرا کر۔ اب سوچ لیں وہ لوگ جو ہر جگہ بیٹھتے ہیں، کوئی کپڑے کی دکان پر، کوئی جیکٹ کی دکان پر، کوئی ٹیلر کی دکان پر، کوئی مچھلی کی دکان پر، کوئی بزنس، کوئی بزنس۔ اب وہ سوچ لے کہ اپنے کسٹمر سے وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے، کس طریقے سے گھما پھرا کے تو بات نہیں کرتا ہے، کہیں اس طریقے سے بات تو نہیں کرتا ہے کہ وہ آپ کے جھانسے میں آ جائے اور اس کو لگے کہ ہاں یار یہ صحیح بول رہا ہے۔
कोई मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान वाला ऐसा तो नहीं है कि ओरिजिनल पार्ट्स के पैसे लेकर डुप्लीकेट पार्ट्स डालकर उसको दे देता हो और मोबाइल बना देता हो। मेरे भाइयों, इसी तरीके से कपड़ा बेचने वाला अपने फॉल्ट चीज को अंदर छिपा दे और बाहर से खूबसूरत जैकेट बेच रहा हो और अंदर से फॉल्ट मौजूद और कहे नहीं साहब अभी माल नया आया है, और वो जानते हुए भी उसको छिपा कर बेच रहा, धोखा दे रहा है। याद रखिए, शरीयत ने जानबूझकर इल्म होने के बावजूद अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, शरीयत ने इस्लाम से खारिज माना है ऐसे आदमी को और कहा कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। कितने डॉक्टरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां बिल्कुल सरापा सर से पैरों तक बेईमानी चल रही है। हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक डॉक्टर भगवान के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखता है क्योंकि वो आपकी जान बचाता है। लेकिन याद रखिए, हमें नहीं मालूम कि आपकी सरजमीन पर क्या होता है। हमारे लखनऊ के अंदर तो ऐसा बहुत हो रहा है कि एक आदमी के मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर 3 दिनों 4 दिन तक उसकी लाश को रखा जाता है, ये कहकर के अभी कुछ सांस बाकी है, अभी देखो शायद ऊपर वाला इसमें ताकत दे दे, जबकि वो मर चुका है। लेकिन 4 दिन के बाद बताया जाता है कि अब वो मर गया है, जाइए ले जाइए, और 4 दिन का पर्चा बनाकर, दवा स्टेटमेंट बनाकर दे दिया जाता है कि 50,000 रुपए की रोजाना दवा लगी है और 2 लाख रुपए का चेक उसको दे दिया जाता है, साहब ये खर्चा है, ये आप हमें दीजिए, जबकि वो 4 दिन पहले मर चुका है। इंसानियत के साथ भी धोखा, मरीज के साथ भी धोखा। मेरे भाइयों, धोखा देने वाले के सिलसिले में साफ कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। हम नजर डालें अपनी जिंदगी पर, नमाज पढ़ रहे हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दूध का बिजनेस कर रहे हैं और दूध में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें, साहब मौलाना जर्जी साहब, अगर हम दूध में पानी न मिलाएं तो शाम तक हमारे घर का खर्चा तक नहीं चलेगा साहब, दूध में पानी मिलाना हमारी मजबूरी है। किसने कहा है आप रोजाना 1000 रुपया कमाइए? आप 100 रुपए कमाइए, लेकिन बरकत क्यों, हलाल क्यों? मौलाना साहब मेरी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, हमें इनकी शादी करना है। अरे किसने कहा है कि शादियों में खर्चा करो? किसने कहा है कि लड़की को जहेज दो शादी के मौके पर? ये तो आपने खुद मुसीबतें पाली है ना। बाइक देना, 4 लाख 5 लाख रुपए देना, ये तो हमारे और आपके बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते हैं, वरना शरीयत ने तो नहीं कहा है। शरीयत ने तो नहीं कहा है कि लड़के वाला 100 आदमी और 200 आदमियों को लेके आए और उनको खिलाओ। क्यों खिलाते हैं आप? क्या शरीयत ने 200 और 300 बारातियों को खिलाने की जिम्मेदारी लड़की वालों को दी है? आपके पास आए, एक एक गिलास पानी पिलाओ, खजूर भी मत खिलाओ, भगाओ इनको। क्यों खिलाते हैं आप? कौन सी कुरान की आयत कहती है कि बाराती बन के आने वालों को आप चिकन भी खिलाएं, मटन भी खिलाएं, देसी खिलाएं और मछली भी खिलाएं? कहां लिखा है शरीयत में, कहां दिया है? ठीक है, तुम 400 आदमी नहीं 500 लाओ, कह दीजिए फोन पर, ठीक है इतने साहब हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, 100 में काम नहीं चल रहा है, 200 हो रहे हैं, नहीं 200 नहीं 250 लाओ, 300 लाओ, लाओ लाओ लाओ। और जब आ जाए आपके घर, सबको एक एक गिलास पानी पिलाओ, वो भी बिस्लरी नहीं, उसमें भी खर्चा लगता है। हैंड पाइप का कुएं का पानी लो, चापाकल का, पिलाओ सबको एक एक गिलास और भगा दो निकाह करके। कोई गुनाह नहीं है आपके ऊपर। गुनाहगार वो हैं जो लड़की वाले के ऊपर मुसीबत बन के आ गए। क्यों आए हो? 2-4 जगह इस तरीके से होने लगे ना, बारात में जाना ही छोड़ देंगे लोग। ये हाजी सबसे पहले आता है, लंबी दाढ़ी, पान खाते, कहां जा रहे? बारात में जा रहे, बारात में जा रहे हैं, ये सबसे पहले आता है बन के। ऐसे लोगों को आप यही सबक सिखाइए। मेरे भाइयों, अल्फाज सख्त है, क्या करूं, बदनामी इसलिए होती है।
مولانا صاحب آپ نے تو کہہ دیا بڑی آسانی سے، ہماری 3 لڑکیاں شادی کیسے ہوگی؟ اگر ہم بے ایمانی نہیں کریں اور یہ کام نہ کریں تو ہماری لڑکیاں بیٹھی رہ جائیں گی۔ ماحول بناؤ آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو، درست سچی بات۔ جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ غور کرو، اچھی بات، درست بات کرنے کا انعام کیا دے رہا اللہ؟ کہہ رہا اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو، گھما پھرا کر کسی کو بے وقوف مت بناؤ، درست بات کرو۔ جب یہ کام تم کرنے لگو گے، سچی اور درست بات کرنے لگو گے، تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ اور سنو ایک چیز اور، تقوی سے بزرگی ملتی ہے، عزت تقوی سے ملتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایم ایل اے بن جائے کوئی، ایم پی بن جائے، یہ عزت بہت کم دیر کے لیے ہے، اور کتنے بزرگ ایسے ہیں ایم پی ایم ایل اے بن چکے ہیں، آج بھی گالیاں کھاتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے مجبوری ہے، تھوڑا سا نکالیے تو، مجبوری ہے مولانا، ووٹ دینا پڑتا ہے۔ ایک بار الیکشن جیتنے کے بعد پورے 5 سال تک علاقے میں گھسنے کا نام نہیں لیتا ہے ہمارا نیتا، لیکن کریں کیا؟ ڈر لگتا ہے کہیں بی جے پی نہ آ جائے، اس لیے مجبوری میں اس کو ووٹ دینا پڑتا ہے۔ ذرا سوچئے کیا عزت ہے ایسے ایم پی اور ایم ایل اے کی؟ عزت ان سے نہیں ملتی ہے، عزت تقوی سے ملتی ہے۔ دلیل چاہیے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہائے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تم آدم کے بیٹے اور حوا کے بیٹے ہو۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بھی بنا دیے ہیں، تم خان ہو، تم انصاری ہو، تم پٹھان ہو، تم ترک ہو، تم شیر شہبادی ہو، تم سورج، ہم نے تمہارے قومیں اور قبیلے بھی بنا دیے ہیں، لیکن کوئی کسی سے بڑا نہیں اور کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ان سے بڑا ہوں، وہ یہ نہ کہے کہ میں تم سے بڑا ہوں، کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ بڑا کون ہے؟ وہ بھی اللہ کی نظر میں، اونچا کون ہے؟ وہ بھی اللہ کی نظر میں، اپنی نظر میں وہ بھی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ ہے اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا باعزت ہے۔ تقوی سے عزت ملتی ہے۔ آپ متقی بن کر تو دیکھیے، آپ صرف تقوی اختیار کر لیجئے، پھر دیکھیے آپ کی عزت۔ بھائی میرے پاس 100 روپے ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ نے پوچھا جرجیت صاحب یہ 100 روپے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کسی کو 500 روپے دیے تھے، 1 مہینے کے بعد اس نے ہمیں 600 روپے واپس کر دیے، یہ 100 روپے اس نے ہمیں پروفٹ دی ہے، یہ تو سود ہوا۔ نہیں لیں گے صاحب، نہیں تمہیں ضرورت ہے بھائی تم لے لو، ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ نہیں لوں گا میں، اس لیے کہ سود کا پیسہ میں نہیں لوں گا۔ اس نے ہمارے پیسے کو ٹھکرا دیا، پریشانی اٹھا لی، گویا کہ اس نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ کی قسم،
जर्जीस का 100 रुपया ठुकराने के बाद अल्लाह उसकी ऐसी गैब से मदद करेगा, ऐसी गैब से मदद करेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा मेरे भाइयों, और इज्जत भी उसको देगा। दुनिया से फैल जाएगी ये बात, अरे उसने इतने बड़े पैसे वाले आदमी का 100 रुपया नहीं लिया, उसने मुसीबत मोल ले ली। अरे क्या अल्लाह का नेक बंदा है यार, उसने हराम खाना और अपने बच्चों को खिलाना गवारा नहीं